بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلباء، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 217 ہے اور باب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، اس میں ہم آج بات کریں گے کہ حد زنا قائم کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اپنی مرضی سے زنا کرنا۔ تو اس شرط کا بیان ہم اس میں پڑھیں گے، یعنی کوئی اس کو مجبور اگر کرے گا تو اس کو ہم زنا کی وہ والی تعریف کہ جس کی وجہ سے حد جاری ہوتی ہے تو اس میں یہ پھر نہیں آئے گا اگر مجبوراً کرے گا۔ تو اپنی مرضی سے کرنے کا جو بیان ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے پچھلے سبق سے کچھ بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ مجنون یا صغیر نابالغ بچہ وہ کسی عورت کے ساتھ وطی کر لیتا ہے اور وہ عورت اس کو خود وطی کی گروہ بھرتی ہے، یعنی بچہ نابالغ ہے لیکن اس قابل ہے کہ وہ ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی 10 سال سے اوپر کا ہے تو اس کو مجبور کرتی ہے عورت اپنے ساتھ ہم بستری کرنے پر۔ تو اس کا حکم ہم پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اگر اس کے برعکس اگر عاقل بالغ آدمی ہے وہ کسی نابالغ بچی یا مجنونہ کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو اس صورت میں حد کا جو حکم ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے۔ قال وَإِذَا زَنَى الصَّبِيُّ أَوِ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَةٍ طَاوَعَتْهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وقال زفر والشافعي رحمهم الله يجب الحد عليها وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع ولهما أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه وهذا لأن كل منهما مؤاخذ بفعله ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه وإنما هي محل الفعل ولهذا يسمى هو باطئا وزانيا والمرأة موطوءة ومزنيا بها إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل الراضية في معنى المرضية أو لكونها مسببة بالتمكين فيتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنا وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه ومؤثم على مباشرته وفعل السبي ليس بهذه الصفة فلا يناط بها الحد۔ امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ نابالغ بچہ یا مجنون ہے یہ اگر ایسی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں کہ جو عورت ان کو اپنے اوپر خود اختیار سے قدرت دیتی ہے تو نہ اس نابالغ لڑکے کے اوپر یا پاگل کے اوپر کوئی حد ہوگی اور نہ ہی اس عورت پر کوئی حد ہوگی۔ امام ظفر رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے اوپر حد لازم ہوگی اور یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت بھی ہے۔ اسی کے برعکس اگر اس طرح ہوا کہ بالغ عاقل اور تندرست شخص ہے وہ زنا کرتا ہے مجنونہ عورت کے ساتھ یا نابالغہ کے ساتھ، ایسی نابالغہ کی جس کے ساتھ بستری کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں صرف اور صرف مرد کے اوپر حد لگے گی اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ لہما، سب سے پہلے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نابالغ لڑکا ہے یا مجنون ہے تو عورت تو چونکہ وہ بالغ ہے عاقل ہے تو عورت کو حد لگے گی، تو اس حوالے سے اور یہاں پر دوسرے مسئلے میں مرد کو حد لگے گی، تو اس حوالے سے ان کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه، کہ عورت کے اندر اگر کوئی عذر ہے حد کے ساقط ہونے کا تو وہ مرد کی طرف سے حد کے ساقط ہونے کو واجب نہیں کرتا۔ اگر عورت کے اندر کوئی عذر ہے تو مرد کے اوپر پھر بھی حد لازم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دوسرے مسئلے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر مرد کے اندر کوئی عذر ہے کہ وہ مجنون ہے یا نابالغ ہے تو عورت کے اندر اگر یہ ہے تو مرد کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو لہٰذا عورت کے اندر یہ عذر جو حد کو ساقط کرتا ہے یہ عذر ادھر مرد کے لیے عذر شمار نہیں ہوگا، لہذا مرد کے اندر سے وہ حد کو ساقط ہونے کو واجب نہیں کرے گا بلکہ مرد پر حد واجب ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ فقط العذر من جانبہ، اسی طریقے سے مرد کے اندر کوئی عذر ہو یعنی وہ نابالغ لڑکا ہو یا مجنون ہو تو اس کی طرف سے جو
عذر ہے تو وہ عذر حد کے ساقط ہونے کو لازم نہیں کرتا عورت سے، تو لہٰذا عورت پر حد ہونی چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے دلیل دیتے ہیں۔ وہذا فرماتے ہیں یہ جو ہم نے دلیل دی ہے تو اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ لأن كل منهما مؤاخذ بفعله، ہر ایک کو اس کے فعل کی سزا دی جائے گی، اس کا مؤاخذہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر مرد کو جس صورت میں مرد کے اندر عذر ہے، یعنی پہلی صورت میں، تو اس صورت میں عورت پر حد ہونی چاہیے، اور جہاں پر عورت کے اندر کوئی عذر ہے حد کے ساقط ہونے کا تو وہاں پر مرد پر حد ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے فعل کی سزا دی جائے گی۔ احناف فرماتے ہیں کہ زنا کا جو فعل ہے، یعنی احناف کی دلیل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نہ پہلی صورت میں نہ مرد اس نابالغ لڑکے یا مجنون پر حد ہے، نہ عورت پر حد ہے، اور دوسرے مسئلے کے اندر صرف مرد پر حد آئے گی۔ تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ زنا کا جو فعل ہے وہ مرد سے متحقق ہوتا ہے، اور عورت تو اس کا صرف محل ہوتی ہے۔ اب اس مسئلے کو، یعنی عورت صرف زنا کا محل ہے، اصل تو زنا جو ثابت ہوتا ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں ذرا تفصیل سے، اور اس مسئلے کے جو لہذا اگلا حصہ ہوگا وہ یعنی اس عبارت کا وہ یہاں سے ہوگا فَيَتَعَلَّقُ الْحَدُّ فِي حَقِّهَا بِالتَّمْكِينِ مِنْ قَبِيحِ الزِّنَا، بیچ میں وَلِهَذَا سے لے کر بِالتَّمْكِينِ تک جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو زنا کا فعل ہے وہ اصل میں مرد کی طرف سے متحقق ہوتا ہے، عورت صرف اس فعل کا محل ہوتی ہے۔ تو اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے مرد کو واتی کہا جاتا ہے، وتی کرنے والا اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ، اور زانی کہا جاتا ہے، اور عورت کو موتوع اور مزنی بہا کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار عورت کو بھی زانیہ کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں الزانیۃ والزانی، فرماتے ہیں کہ اس کو جب زانیہ کہا جاتا ہے وہ مجازن کہا جاتا ہے، پھول کو اس فاعل کے نام کے ساتھ پکارنے کی وجہ سے مجازن، ورنہ ہے تو وہ مزنی ہے نا، نکاح جس سے زنا کیا جائے، تو اس لیے اس کو اس میں فاعل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کالراضیۃ فی معنی المرضیہ، جیسے کہ راضیہ جو ہے وہ مرضیہ کے معنی میں ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کو جو زانیہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کونیہ مسببۃ بالتمکین، کہ وہ جب خود اپنے اوپر قدرت دے رہی ہے تو قدرت دینے کی وجہ سے وہ خود گویا کہ اس کا سبب بن گئی، زنا کا سبب بن گئی، تو اس وجہ سے اس کو اس میں فاعل کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ خود زنا کرنے والی ہے، مطلب یہ کہ کروانے والی ہے۔ تو لہذا جب عورت اس کا محل ہے، اصل جو زنا ہے اس کا فعل وہ مرد کے ساتھ متحقق ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حد بھی عورت کے حق میں تب ہی متعلق ہوگی جب وہ اس قبیح زنا کا جو فعل ہے اس کی اوپر کسی کو قدرت دے دے۔ تو جب کسی کو یعنی زنا کے فعل کی قدرت دے گی تو اسی وقت ہی اس کے اوپر حد آئے گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ زنا کا جو فعل ہے، قبیح زنا کا جو فعل ہے، یہ اس شخص کا فعل ہوتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، پوری دلیل کا نچوڑ اس میں ہے کہ اس شخص کا فعل ہوتا ہے زنا کہ جو شریعت کا مخاطب ہوتا ہے، کہ زنا سے روکنے کا جو حکم ہے شریعت کا، اس کا یہ مخاطب ہوتا ہے، اور اگر کرے گا زنا تو اس کی وجہ سے وہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص، اس کے فعل کو زنا کہا جاتا ہے، اور یہ اس طرح کے شخص کو اگر عورت قدرت دیتی ہے نا تو اس عورت کے اوپر بھی حد آتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو پہلا ہمارا مسئلہ ہے کہ نابالغ لڑکا اور مجنون، اس کو عورت نے اپنے اوپر قدرت دی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وفعل الصبی لیس بہذہ الصفہ، بچے کا اور نابالغ کا جو اور مجنون کا جو فعل ہے وہ اس صفت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکا گیا ہو، روکنے کا وہ مخاطب نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نابالغ اور ہے ہی پاگل، مثلا مجنون، اور اگر وہ مباشرت کرتا بھی ہے تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ تو جب یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی تو عورت نے کسی ایسے شخص کو زنا کی قدرت نہیں دی اپنے اوپر جو شریعت کا مخاطب ہو۔ جب ایسے کو نہیں دی تو لہٰذا عورت کے اوپر حد بھی نہیں آئے گی، اس کے اوپر تو ویسے بھی نہیں آئے گی، عورت پر بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے یہ پورے مسئلے کا حاصل۔ قال ومن اکرہ السلطان حتی زنا فلا حد علیہ، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا يحد، وهو قول زفر رحمه الله، لأن الزنا من الرجل لا يكون إلا بعد انتشار الآلة، وذلك دليل الطباعية، ثم رجع عنه فقال لا حد عليه لأن سببه الملجئ قائم ظاهرا، والانتشار دليل متردد لأنه قد يكون من غير قصد، لأن الانتشار قد يكون طبعا
لا طوعا كما في النائم أورث شبهة فإن أكره غير السلطان حد عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يحد لأن الإكراه عندهما قد يتحقق من غير السلطان لأن المؤثر خوف الهلاك وأنه يتحقق من غيره وله أن الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادرا لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماعة المسلمين ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح والنادر لا حكم له فلا يسقط به الحد بخلاف السلطان لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره ولا خروج بالسلاح عليه فافترقا. پورے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو بادشاہ نے مجبور کر دیا زنا پر، بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہر حال میں زنا کرنا ہے، تو بادشاہ کا مجبور کرنا تو یہ مجبور ہونا یا اس اقرا کو ہم شمار کریں گے اقرا میں، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر حد نہیں آئے گی. اور اگر زنا کے اوپر مجبور بادشاہ کے علاوہ کسی نے کیا ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر اس پر حد آئے گی، کیونکہ بادشاہ کے علاوہ سے اقرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس صورت میں دفاع کے کافی راستے موجود ہوتے ہیں. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں تھا، جبکہ صاحبین کے دور میں پھر بادشاہ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مجبور کرنے والے جو باہر پھرتے ہیں اوباش قسم کے، تو یہ موجود تھے. تو اس لیے صاحبین نے فرمایا کہ سلطان کے اور بادشاہ کے علاوہ بھی اگر کوئی اقراہ کرے تو وہ اقراہ ہو جاتا ہے، اور کوئی اس طریقے سے زنا کرے تو حد نہیں لگنی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو بادشاہ کی صورت کے اندر بھی کہ بادشاہ مجبور کرے تو اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے یہی فرماتے تھے کہ اس صورت میں بھی حد لگے گی، اور یہی امام صفر رحمہ اللہ کا قول بھی ہے. اور دلیل یہ دیتے تھے کہ زنا مرد کی طرف سے بغیر اعلی تناسل کے منتشر ہونے کے، کھڑے ہونے کے ہو ہی نہیں سکتا. اور انتشار اعلی یہ خود اپنے اختیار سے زنا کرنے کی دلیل ہے، دلیل طواعیت تھی، یہ اپنے اختیار سے زنا کرنے کی دلیل ہے، اسی لیے تو وہ انتشار ہوا اس کے اندر. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے یہ فرماتے تھے. بعد میں پھر اس قول سے انہوں نے رجوع فرمایا اور فرمایا کہ لا حد علی، اگر بادشاہ مجبور کرتا ہے تو پھر اس صورت میں حد نہیں لگے گی. اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اس لیے کہ لأن سبب الملجی قائم ظاہرا، کیونکہ وہ سبب جو مجبور کرنے والا ہے زنا کے اوپر وہ قائم ہے ظاہرا، اور وہ ملجی ہے مطلب بالکل ایسا ہے کہ اتنا سخت مجبور کر رہا ہے کہ قتل تک میں نوبت آ سکتی ہے. جیسے کہ بادشاہ کا کوڑا یا بادشاہ کی تلوار سر پہ ہے، تو اب اس دوران اس نے یہ زنا اگر نہ کیا تو اس کی جان چلی جائے گی. تو یہاں پر ظاہراً سبب بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، زنا کا. اور انتشار جو ہم کہہ رہے تھے بھئی انتشار اعلیٰ ہو گیا تو یہ دلیل ہے کہ اپنے اختیار سے کیے، اس کے بغیر تو انتشار ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، انتشار والی جو دلیل ہے یہ دلیل متردد ہے، شک میں ڈالنے والی ہے، اس لیے کہ لأن وقت یکون من غیر قصد، کیونکہ کبھی کبھار تو یہ بغیر قصد کے بھی ہو جاتا ہے، بغیر قصد کے بھی انتشار اعلی کے اندر اعلی تناسل میں ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انتشار کبھی طور پر بھی ہوتا ہے لا تعاون، نہ کہ اپنی خوشی سے یا شہوت کو پورا کرنے کے لیے. اور جیسے کہ نائم سویا شخص ہوتا ہے تو انتشار اعلیٰ اس میں بھی ہو جاتا ہے. فاورث شبہۃ، بس اس دلیل نے ایک شبہ پیدا کر دیا ہے کہ بھئی انتشار اعلیٰ جو ہے وہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم حد کو لازم کریں. اور اگر بادشاہ کے علاوہ کوئی مجبور کرتے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں حد لگے گی، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں حد نہیں لگے گی، کیونکہ اقرا جو ہے مجبور کرنا صاحبین کے نزدیک سلطان یعنی بادشاہ کے علاوہ بھی متحقق ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجبور کر دے. اس لیے کہ مؤثر جو چیز ہے اس اقرا کے اندر وہ ہلاکت کا خوف ہے، تو ہلاکت کا خوف بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی دھمکی دے سکتا ہے نا، تو وہ خوف تو وہاں پر بھی موجود ہے. تو اس لیے یہ جو اختلاف ہوا تو اس اختلاف میں جو راجح قول ہے مفتبی قول وہ صاحبین کا ہے. اور ویسے بھی صاحبین کا جو دور ہے اس میں بادشاہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، لوگ بہت زیادہ فتنہ پرور پیدا ہو گئے تھے، تو اس لیے امام ابو یوسف کے قول پر یعنی فتویٰ ہے، یعنی صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کہ ان الاکراہ من غیر لا یدوم، کہ اگر بادشاہ کے علاوہ کوئی مجبور کرتا ہے تو وہ اکراہ وہ دائمی نہیں ہوتا، وہ عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. الا نادرا، مگر
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دائمی بھی ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ دیر تک وہ اقرار رہتا ہے کہ بادشاہ کے علاوہ کسی نے مجبور کیا، کیونکہ لتمکن من الاستعانتی، اس وجہ سے وہ دائمی نہیں ہوتا کہ مدد کی اپیل، مدد ملنے کی کا امکان اس میں موجود ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے یا مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے، اور اس کو خود بھی اپنا دفاع کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے اپنے اسلحے وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا کبھی کبھار نادر ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی دوسرا کوئی اس کو مجبور کر دے زنا پر، تو فرماتے ہیں کہ والنادر لا حکم لہ، ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز نادر ہوتی ہے وہ النادر کالمعدوم ہے کہ اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ خلاف سلطان کے کہ جس میں سلطان مجبور کرے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کے ساتھ سے استعانت، یعنی اس کے بغیر کسی اور سے مدد طلب کی نہیں جا سکتی۔ بادشاہ کے خلاف اگر کوئی لڑے اور اس طریقے سے اس کے اوپر اسلحہ لے کر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو فافترقا، لہذا سلطان اور غیر سلطان آپس میں جدا ہوئے، سلطان کے مجبور کرنے سے حد نہیں لگے گی، غیر سلطان کے مجبور کرنے سے حد لگے گی، لیکن یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول تھا۔ لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف عصر و زمان ہے، نہ کہ اختلاف دلیل اور برہان ہے، کیونکہ امام صاحب کے زمانے کے اندر خیر القرون کے قریب کا زمانہ تھا، اس لیے خیر القرون کے زمانے کے اندر اتنا زیادہ فتنہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ بادشاہ کے علاوہ اگر کوئی مجبور کرے تو پھر زنا کی صورت میں حد لگے گی۔ لیکن صاحبین کے زمانے میں فتنہ پرور لوگ زیادہ ہو گئے تھے، اس لیے صاحبین کے زمانے میں بھی اگر بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی مجبور کرے تو پھر بھی حد نہیں لگے گی۔ تو ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہو چکا۔ اس کے اندر ہم نے بات کی کہ اپنی خوشی سے اگر کوئی اپنے اختیار سے بدکاری کرتا ہے تو یہ شرط ہے حد لگنے کے لیے، لہٰذا اگر کسی کو مجبور کیا ہے تو مجبور کرنے کے اندر تفصیل ہم نے ذکر کر دی کہ اگر بادشاہ مجبور کرتا ہے تو پھر حد نہیں لگے گی، اور اگر کوئی اور مجبور کرتا ہے تو پھر بھی حد نہیں لگے گی، کیونکہ فتنے کا دور ہے، مجبور کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔